اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ عباد اللہ وبادروا آجالکم بأعمالکم وابتعوا ما یبقى لکم بما یزول عنکم۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 111۔ اس خطبے میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 7 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ 7 چیزوں کی جانب مولانا نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے کہ دنیا میں کامیاب رہنے کا طریقہ، اور نمبر 2 دنیا کو آخرت بنا لینے یا آخرت سے بدلنے کی کوشش، نمبر 3 موت کو سامنے رکھنے اور اس کو آسان بنانے کی باتیں۔ انسان ایک طویل سفر میں مصروف ہے اور زیادہ راہ سمیٹنے میں لگا رہنا چاہیے۔ اور 5ویں بات، موت کے بعد 2 ٹھکانے، جنت یا جہنم۔ اور 6ویں بات، تمہیں ہر حال میں اپنی جان کا خیر خواہ رہنا چاہیے۔ اور 7ویں کہ تمہارے خلاف ابلیس اور اس کی پیدا کردہ تمنائیں اور فریب برسرکار ہے، لہذا شرمندگی اور رنج و الم سے محفوظ رہو۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ذمہ داری اختیار کر لو، اور حسن عمل کا ذخیرہ کرنے میں موت پر سبقت لے جاؤ، اور ضائع ہو جانے والی چیزوں کے بدلے میں وہ چیزیں خرید لو جو کبھی زوال پذیر نہ ہونے پائیں، اور روانگی کا انتظام کرو، یقیناً تمہارے سفر میں جلدی درپیش ہے۔ موت سے بچنے میں ہر کوشش کرو، بلا شبہ وہ تمہارے اوپر منڈلا رہی ہے، یعنی تمہارا ہر لہجہ، ہر لمحہ اس کے زیر سایہ گزر رہا ہے۔ تم ایسی قوم بن جاؤ جسے بلند آواز سے پکارنا ہی چوک نہ کر دے، اور وہ سنبھل کر آمادہ ہو جائے، اور یہ سمجھ لو کہ یہ دنیا تمہارے لیے مستقل رہنے کی جگہ نہیں، لہذا جلدی جلدی اسے بدل لو، یعنی اپنے مستقل ٹھکانے میں اپنی جگہ ابھی سے بنا رکھو۔ یہ ایک مستقل حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں خواہ بلا مقصد کے پیدا کیا ہے، اور نہ تمہیں بیکار و غیر ذمہ دار چھوڑ رکھا ہے، اور یہ کہ آخری منزل تک پہنچنے میں تمہارے درمیان موت ایک رکاوٹ ہے۔ موت واقع ہوتے ہی تمہاری منزل جنت ہے یا جہنم ہے۔ وہ موت مدت سے حیات جسے ہر گزرنے والا لمحہ کم کرتا ہے جا رہا ہے، جسے ہر گھڑی مسمار کر رہی ہے۔ ضروری ہے کہ اس زمانے کو کم سمجھا جائے، یعنی زندگی کو چند روز سمجھنا مفید ہے، اور ایسا مسافر جسے دن الگ کھینچ رہا ہو، رات سے الگ گھسیٹ رہی ہو، یہی سمجھے گا کہ اسے اس کی منزل تک جلد ہی پہنچا دیا جانے والا ہے، لہذا اسے راہ میں الجھ کر نہ رہنا چاہیے۔ نتیجے میں اس مسافر کو جسے یا تو ہمیشہ
کہ کامیابی اور کامرانی ملنے والی ہو یا ہمیشہ کی ناکامی سے سابقہ پر نہ ہو، وہی تو مستحق ہے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ تحفظ کرے۔ چنانچہ تم لوگ اس دنیا سے وہ تمام زاد و سفر لے لو جس سے کل اپنا بچاؤ کر سکو اور کامیاب ہو جاؤ۔ چنانچہ بندوں کو اپنے پروردگار کے سامنے ذمہ دار رہنا اور اپنے نفس کی خیر خواہی میں نصیحت کرنا چاہیے، اور قبل اسباب اپنی اصلاح پر متوجہ رہنا یعنی توبہ کرنا چاہیے۔ جسمانی خواہشوں پر غلبہ پا لینا چاہیے، خصوصاً جبکہ اس کی آخری گھڑی یا موت اس سے پوشیدہ ہے، نہ معلوم کب آ جائے، اور طرح طرح کی امیدیں اسے فریب میں مبتلا رکھتی ہے، اور شیطان اپنے اوپر توکل کرانے میں مصروف ہے اور اسے گناہوں میں لگانے کے لیے گناہوں کو سجا رہا ہے، اور وہ توبہ کا سہارا دے کر اسے نیکیوں سے غافل اور گناہوں میں مصروف رکھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا اور موت اسے غفلت میں آ کر گھیر لیتی ہے۔ افسوس اس حسرت بھری غفلت کی زندگی پر کہ ایک غافل آدمی کی اپنی ہی عمر اس کے اوپر تباہی کے لیے حجت بن جائے، اور یوں اس کی زندگی کا انجام بدبختی اور ناکامی کی صورت میں سامنے آئے۔ ہم تو اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمہیں ایسا بنا دے کہ ہمیں دنیا کی نعمتیں اور سہولتیں سرکش اور نافرمان نہ بنا سکے، اور نہ نعمتوں کی وجہ سے ہم اپنے پروردگار کی اطاعت میں کمی کرنے پائیں، اور مرنے کے بعد ہمیں ندامت اور رنج و الم اور دکھ نہ اٹھانا پڑے۔ خطبہ نمبر 112۔ اس خطبے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جس چیز کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے وہ یہ کہ صفات عجائبات خداوندی پر علم اور بیانات۔ سب سے پہلی بات، صفات خداوندی ایک دوسرے پر مقدم و مؤخر نہیں۔ دوسری کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ایک کہنا یا وحدت سے موصوف کرنا صحیح بات نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ اور نہ کوئی صاحب غلبہ ہے، نہ قوی ہے، نہ مالک ہے، نہ مستقل عالم ہے، نہ قادر ہے، نہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، اور تخلیق کائنات نہ حصول اقتدار کے لیے کہ نہ تحفظ کے لیے نہ مقابلے کے لیے کی ہے، کسی مخلوق میں سمایا نہیں جاتا، جدا رہا ہے اور تحقیق سے تھکا نہیں، نہ عاجز ہوا، نہ فارغ ہوا، نہ شبہ میں مبتلا ہوا، اس لیے کہ اس کا علم محکم اور احکام قطعی اور فیصلے اٹل ہیں۔ آئیے خود میں چلتے کہ مولا فرماتے ہیں کہ تمام ستائش اس اللہ کے لیے مخصوص ہے جس کی کوئی حالت دوسری حالتوں پر سبقت نہیں رکھتی، یعنی یہ نہیں کہ آخر ہونے سے پہلے اول رہا ہو، اول ہونے کے وقت آخر نہ ہو، یا پوشیدہ ہونے سے پہلے صرف ظاہر رہا ہو، یعنی وہ ظاہر و باطن بیک وقت رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو وحدت کے نام سے موسوم ہے، اللہ کے علاوہ وہ قلت یا کثرت سے دوچار ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر غالب کہلانے والی چیز ذلیل و مغلوب ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہر قوی چیز کمزور ہے، اس کے علاوہ ہر مالک مملوک ہے، یعنی خود اللہ کی ملکیت ہے، اس کے علاوہ ہر عالم کہلانے والا طالب علم ہے، اس کے علاوہ ہر صاحب قدر کہلانے والا کبھی قادر ہوتا ہے کبھی عاجز ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ تمام سننے والے خفیف و لطیف آوازوں کو سننے سے بہرے ہوتے ہیں، اور بڑی اونچی آوازیں انہیں بہرا کر دیتی ہے، اور حد سے دور
کی آوازیں انہیں ان کے کان پکڑ نہیں سکتی، یعنی ان کی سماعت محدود ہوتی ہے، اور اللہ کے علاوہ باقی تمام دیکھنے والے ہلکے رنگ اور لطیف جسموں کو دیکھنے سے اندھے ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ مائکروسکوپ ایجاد کی گئی، دوربین بنائی گئی، پھر بھی ہم اندھے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ تمام ظاہر چیزیں صرف ظاہر ہے، بیک وقت پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پوشیدہ چیزیں پوشیدہ ہے، ظاہر نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اپنی طاقت و اقتدار اور سلطانی میں اضافے کے لیے پیدا نہیں کیا، اور نہ اس لیے پیدا کیا کہ اسے کسی قسم کا خطرہ یا زمانے کی تکلیف دینے والے حالات کا خوف تھا، اور نہ ہی کسی برابر والے کے مقابلے میں مدد لینے کے لیے پیدا کیا، اور نہ کسی شریک کے فراوانی روکنے کے لیے پیدا کیا، نہ کسی نفرت کرنے والے کی ضد میں کائنات پیدا کی ہے، لیکن تمام مخلوقات کو ربوبیت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ سب عاجز و حقیر بندے ہیں، اور اللہ چیزوں کے اندر کھل کر حل نہیں ہو گیا کہ کوئی کہے کہ اللہ چیزوں کے اندر رہ کر تکوین کرتا ہے، اور نہ مخلوق سے دور ہے جو یہ کہا جائے کہ اللہ مخلوقات سے لا تعلق اور دور ہے۔ جن چیزوں کو اس نے ابتدا میں بنایا تھا انہوں نے اسے تھکایا نہ تھا، اور تخلیق کی تدبیر نے اسے خستہ حال نہیں کیا تھا، اور نہ تخلیق کے دوران وقفہ کسی عاجزی یا احتیاج کی بنا پر دیا گیا تھا، اور نہ ہی اسے اپنے فیصلوں اور تقدیروں کے سلسلے میں کوئی شبہ لاحق ہوا تھا، بلکہ اس کا ہر فیصلہ بالکل استوار اور صحیح ہے، اور اس کا علم محکم ہے، اور اس کا حکم ٹلنے والا نہیں ہے۔ مصیبت میں بھی اللہ ہی سے امید لگی رہتی ہے، اور نعمتوں کے ملنے پر بھی اس کا ڈر لگا رہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔